الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. صدر محترم، علماء کرام، بزرگان ملت، عزیز طلبہ، پیارے بچوں، آج عزیز طلبہ کے سالانہ انجمن کا آخری پروگرام تھا جو مغرب بعد سے لے کر اب تک مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا. میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. رات بہت حد تک گزر چکی ہے اور موسم بھی بہت سرد ہے اور ہمیں بھی ابھی اپنے وطن بنارس واپس لوٹنا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کا یہ نظام اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا. دنیا انسانوں سے کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے، اور ابھی کب تک یہ آباد رہے گی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ہر مومن کا یہ ایمان ہے
کہ قیامت آنے والی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے، ایک دن اس دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جب قیامت آئے گی اور حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ الصلاۃ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ نہ یہ زمین باقی رہے گی، نہ یہ آسمان باقی رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر۔ یہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا عالم بپا ہوگا جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو عمل کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں اپنے اس عمل کا اثر اور نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اچھا کریں گے تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، برا کریں گے برا نتیجہ سامنے آئے گا، اور حقیقت میں اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جب اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب مارے خوشی کے وہ میدان محشر میں ایک دوسرے کو اپنے نامہ اعمال کو دکھاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہوگی کہ یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اب مارے خوشی کے وہ میدان محشر کے لوگوں سے کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو پڑھو میرے نامہ اعمال کتنے اچھے ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا ایمان تھا، میرا یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسی جنت، پسندیدہ جنت جو انسان کو راضی اور خوش کرنے والی جنت ہوگی، اللہ اس کا ٹھکانہ اس میں فرمائیں گے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اگلی آیت میں،
اس کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ اس دن حسرت و افسوس و ندامت کریں گے اور اپنی تباہی پر خون کے آنسو بہائیں گے۔ اللہ نے اسی کے آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جن لوگوں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نام اعمال جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے نہ لایا جاتا، ہمیں نہ دیا جاتا۔ وہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، دنیا کے عہدے، دنیا کی شان و شوکت ہمیں کوئی کام نہیں آئی، سلطنت، حکومت، تخت و تاج کوئی کام نہ آئے۔ ہلک عنی سلطانیہ، ان دولتوں نے، ان تخت و تاج نے، ان شہنشاہیت نے، ان وزارت نے، ان عہدوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ میرے باغی، یہ میرے مجرم، یہ میرے نافرمان، یہ سرکش ہیں۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑو، انہیں دبوچو، انہیں دھر لو، اور پھر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، انہیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آج مسلمان جس سوچ کے اندر اور جس چیز کی طلب کے اندر اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو گزار رہا ہے، اللہ کو بھول کر، نبی کو چھوڑ کر، صحابہ کی سیرت کو چھوڑ کر، قرآن کی ہدایات کو چھوڑ کر، رسول اکرم علیہ السلام کے مبارک طریقے زندگی کو چھوڑ کر، یہود و نصارہ کے طریقے پر، دشمنان اسلام کے طریقے پر، باغیان اسلام کے طریقے پر آج مسلمان کلمہ گو اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کے رہن سہن، ان کے انداز بود و باش کو اپنی کامیابی کی کلید اور کامیابی کی معراج سمجھتا ہے۔ یہ اے انسان، یہ بہت دھوکے میں ہو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے۔ ہمیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال جتنی خدا کی طرف سے زندگی مقدر ہے اتنی زندگی جی کر کے پھر ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر کے اندر ایک زمانے تک رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں جہاں میدان
بپا ہوگا، اللہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ عرش پر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے فرما روا، کہاں ہے دنیا کے تخت و تاج والے، کہاں ہے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی میں مست رہنے والے، قرآن کو چھوڑنے والے، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والے، نبی کے طریقے زندگی سے دور ہونے والے، کہاں ہے؟ سامنے لے آؤ۔ میدان محشر کے اندر سناٹا بپا ہوگا، ایک خاموشی ہوگی، کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی عطا کی ہے، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا، ہمیں اللہ نے اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت کا نور عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس متاع گرا مایا کی قدر کرو۔ یہ وہ دولت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور متاع ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسلمان جو پریشانی میں، جو مصیبتوں میں، جو آفتوں میں، جو فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ورنہ اے مسلمانوں، تم اپنی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تم محمد عربی، تاجدار مدینہ، احمد مرسل، فخر دو عالم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذرا زمانے کو یاد کرو، جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک نہتہ انسان تھا جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ وہ ایک تھا، تنہا، اور ساری دنیا اس کے مقابلے پر تھی، اور وہ اعلان کر رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے انسانوں، کامیابی چاہتے ہو تو ان معبودان باطلہ، ان پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، اور اس یقین کے ساتھ مانو کہ وہ اللہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ پالنہار بھی ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ کی شان ہے، وہ معز بھی ہے، وہ مذل بھی ہے، وہ ناصر بھی ہے، وہ حامی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ ایک اللہ کو مان لو، ساری خدائی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ دنیا کا اکیلا انسان تھا، ساری دنیا کو للکار رہا تھا، وہ نہتہ تھا، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے پاس کوئی شان و شوکت تھی، وہ اکیلا تھا، اور صرف اکیلا نہیں تھا، یتیم تھا، اور یتیم نہیں تھا، در یتیم تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ پہلے اللہ نے اٹھا لیا، اور دنیا میں آئے 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا رخصت ہو گئے، سارے دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اپنی قدرت کو دکھلا دیا کہ دیکھو پالنے والے ہم ہیں، جلانے والے ہم ہیں، کھلانے والے ہم ہیں، عزت دینے والے ہم ہیں، حفاظت کرنے والے ہم ہیں، نگہبانی کرنے والے ہم ہیں۔ دیکھو ہم نے جس طریقے سے ایک انسان جو یتیم در یتیم تھا، جو آمنہ کا لال تھا، عبداللہ کا لخت جگر تھا، مطلب کا نور نظر تھا، ابو طالب کا جگر گوشہ تھا، ہم نے اس کو پالا۔ جب اس نے آواز لگائی تو ساری دنیا دشمن ہو گئی، لیکن مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ دنیا کے اندر کفر، شرک، بے حیائی، منافرت، ہر قسم کی برائی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، ستودہ صفات، جس کو اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا تھا، رسول نہیں بنایا تھا، بلکہ خاتم النبیین بنایا تھا، خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا تھا۔ وہ ختم نبوت لے کر کے آئے تھے، وہ ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ لے آئے تھے، اور یہ اعلان کر رہے تھے
کہ دیکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی آخری کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کا آخری پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا آخری اشارہ لے کر کے آیا ہوں۔ اے لوگوں مان لو وہ کون تھا؟ کمزور تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ صحابہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے، بڑی محنت کے بعد، برسوں کی محنت کے بعد مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی۔ میرے بھائیوں وہ مختصر تھے، وہ کم تعداد میں تھے، ان کے پاس نہ مال نہ دولت نہ سلطنت نہ حکومت، وہ فاقہ مست تھے، وہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے حفاظت کی اور اللہ نے انہیں عزت دی۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی کو بیان فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک ایمان ہو، تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ نے ان کو عزت دی۔ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مصائب، یہ مشکلات جس میں نہ صرف نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ مدارس محفوظ، نہ مساجد محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ اوقاف محفوظ، نہ مکاتب محفوظ، نہ دینی تحریکات محفوظ، آج فتنوں کے سائے ہیں، فتنوں کے میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بس سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ اے مسلمان، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی پاکیزہ سنت کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ دنیا والوں نے ہمیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر بنا دیا، ہمیں گیند بنا دیا کہ ایک مارتا ہے گیند کو ادھر چھٹک کے جاتا ہے، ادھر والا مارتا ہے ادھر آتا ہے۔ میرے عزیزوں بس یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، یقیناً ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ دولت کی حفاظت، پیسوں کی حفاظت صندوقوں میں رکھ کر کی جاتی ہے، لاکر میں رکھ کر کی جاتی ہے، اور بینک میں رکھ کر کی جاتی ہے، لیکن ایمان کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو الماری کے اندر سجا دیا، آپ نے لاکر میں ڈال دیا۔ ایمان کی حفاظت ہے اعمال کے ذریعے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر یہ سوچتے ہو اور چاہتے ہو اور تمنا کرتے ہو کہ آخری سانس تک میرا ایمان محفوظ رہے اور ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، تو ایمان کی حفاظت اعمال کے ذریعے ہوتی ہے، اور اعمال بھی وہ جو عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ عمل ہوگا ایمان محفوظ رہے گا، اگر عمل زندگی سے نکل جائے گا تو ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، ایمان خطرے میں آئے گا۔ آج دیکھ لو کہ مسلمان، چاہے وہ جوان لڑکیاں ہوں چاہے جوان مرد ہوں، آج ملک کے حالات، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی خبریں آپ کے سامنے آتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یہ خبر نہ ہو کہ مسلم بچی وہ غیروں کے ساتھ چلی گئی، مسلم بچہ غیروں کے دام میں آ کر پھنس کر کے اپنے دین اور ایمان کو اس کا سودا کر رہا ہے اور اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی قیمت اس کا پتہ اسے نہیں ہے، ایمان کی دولت کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا مسلمانوں کے ایمان کی قیمت جانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کون سی دولت ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں جانتا، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا۔ ہمارا دشمن اور ہمارے مخالف یہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان، ان کے پاس ایک دولت ہے، ان کے پاس حکومت نہ صحیح، ان کے پاس طاقت نہ صحیح، ان کے پاس اقتدار نہ صحیح، کچھ نہیں، لیکن ایک طاقت ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ قرآن کی طاقت ہے، وہ توحید کی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے سامنے ہمالیہ بھی ٹک نہیں سکتا، اس طاقت کے سامنے
جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہی وہ ایمان کی طاقت تھی کہ کیسر بھی نہ ٹک سکا، کسرا بھی نہ ٹک سکا، رستم نہ ٹک سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکی، اور وہ ان کے محلات میں جا کر کے، ان کے سلطنت شاہی پر جا کر کے ایمان کا نعرہ بلند کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جب ایمان کی حفاظت کرو گے، عقیدے کی حفاظت کرو گے، اعمال کی حفاظت کرو گے، محمد الرسول اللہ کے اخلاق و کردار ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوں گے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت نہ مسلمان کو مٹا سکتی ہے، نہ اسلام کو ختم کر سکتی ہے۔ اسلام ابد ہمیشہ کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر جس دن ایمان اور اسلام اور مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو نہ لال قلعہ کی لالی باقی رہے گی، نہ وائٹ ہاؤس کی سفیدی باقی رہے گی، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ مسلمانوں، اپنی حقیقت کو پہچانو تو، اپنی طاقت کو پہچانو تو، اپنی عظمت کو پہچانو تو کہ اللہ نے ہمیں کتنا اونچا بنایا ہے، کتنی قیمتی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اپنی قدر و قیمت کو پہچانو۔ آج ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ آج مسلمان دنیا کے نقشے پر اتنی بڑی طاقت کے باوجود، اتنی بڑی تعداد کے باوجود، اتنی بڑی حکومت کے باوجود آج دشمن کے لیے لقمہ تر بنا ہوا ہے۔ دشمن دندناتا پھر رہا ہے اور دشمن شرکسی پر آمادہ ہے، اور ہم ہیں کہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ کوئی ابابیل کا لشکر آ جائے، خدا کرے بدر والی نصرت آ جائے، خدا کرے احد والی نصرت آ جائے۔ میرے بھائیوں، نصرت ایسے نہیں آتی، بدر میں مدد ایسے نہیں آئی، احد میں مدد ایسے نہیں آئی، کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر یوں ہی نہیں آ گیا۔ وہ لوگ ویسے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو ایسی بنایا تھا تو اللہ کی غیبی طاقت ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ آج بھی اللہ کی غیبی طاقت اگر ہم ویسے بن جائیں تو جو نصرت اور جو رحمت اور جو غیب سے جو مدد بدر احد کے میدان میں آئی ہے، وہ آج بھی آ سکتی ہے، وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی طاقت وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کی عظمت وہی ہے، اللہ کی تدبیر وہی ہے، اللہ کی شان وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے۔ نہ ہو صادق طلب تیری تو پھر کیا شکوے ساقی۔ ہم اپنے اندر طلب صادق تو پیدا کریں، عشق حقیقی تو پیدا کریں، اللہ کی محبت کی گرمی تو پیدا کریں، اور اپنی آہ سحرگاہی سے اور اپنے گرم گرم آنسو سے اس سرزمین کی مٹی کو ذرا نم تو کریں۔ دیکھو خدا کی مدد کیسے آ سکتی ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، سنیما خانے آباد ہیں، آج دین کی محفلیں ویران ہیں، شراب کے اڈے آباد ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی اور نہیں، ہم مسلمان، ہم کلمے والے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ مسجد کی اذان ہو رہی ہوگی، مسجد کے دروازے سے گزریں گے، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہوگی۔ کوئی چائے خانے میں بیٹھا ہوگا، کوئی دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوگا، کوئی عیش کدے میں ہوگا، کوئی اپنی موج اور مستی کے اندر ہوگا، اور اللہ کے گھر سے اللہ کا منادی آواز دے رہا ہوگا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت مؤذن مسجد کے گنبد و مینار سے یہ صدائے تکبیر بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آج ہم کہاں چلے گئے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، عالی شان مسجد بنانا کوئی کمال نہیں ہے،
قیمتی سے قیمتی کروڑوں کی دولت لگا کر مسجد کو نقش و نگار سے سنوار دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کی فکر کرو، مسجد کے آباد ہونے کی فکر کرو۔ مسجد کچی ہو، مسجد چھوٹی ہو، مسجد سادی ہو، لیکن اگر وہ آباد ہے تو یہ سمجھ لو کہ سب کچھ ہے۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا آپ کو وہ تاریخ معلوم نہیں ہے کہ جس وقت اس دنیا کی بیت اللہ الحرام کے بعد اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جو اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنے تقدس کے لحاظ سے، اپنے اجر و ثواب کے لحاظ سے بیت اللہ الحرام کے علاوہ دوسرے نمبر کی مسجد تھی؟ آپ جانتے ہیں وہ کون سی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی تھی، جہاں آج حاجی جاتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے میں اپنے لیے عز و شرف محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے، پہلی مسجد اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام اور دوسری مسجد مسجد نبوی۔ کیسے بنی ہے؟ وہ زمین تھی، وہ بنجر تھی، وہ ناہموار تھی، اس کے اندر پرانی قبریں تھیں، اس کے اندر کھجور کے کچھ پرانے درخت تھے، 2 یتیم بچوں کی مسجد تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے گھر بنانے کی فکر ہوئی اور مسجد نبوی کی جو زمین ہے اس زمین پر نظر پڑی اور اس زمین پر رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ کیسا گھر بنا؟ کیا اس میں نقش و نگار تھے؟ کیا اس کے اندر سجاوٹ تھی؟ کیا اس کے اندر جھاڑ فانوس لگے ہوئے تھے؟ کچھ نہیں، بے سر و سامانی کا عالم تھا، فقر و فاقہ کا عالم تھا۔ مزدور کون؟ وہی مزدور ہیں جو دونوں جہان کے سردار رسول اکرم ہیں، جو نبی، جو تاجدار مدینہ ہیں، جو احمد مرسل ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد و سعید ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، مصعب و یاسر ہیں، یہی وہ ہیں، فاقہ مست ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا گھر بناؤ، جو ہے قبلے کی دیواریں کھودی جا رہی ہیں، پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی شریک ہیں، اور آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ کئی موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجزیہ کلمات صحابہ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، خندق کے موقع پر بھی آپ یہی پڑھتے رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں کیسی مسجد تھی؟ نہ ستون کے لیے پتھر تھا، وہی کھجور کے تنے، اسی کو پیلر بنا دیا گیا۔ چھت ڈالنے کے لیے نہ پتھر ہے، نہ سریا ہے، نہ لنٹر ہے، پتوں کو ڈال کر چھت بنا دیا گیا، اور اس کے قبلے کی جانب قطار در قطار کھجور کے تنے کھڑے کر دیے گئے۔ اللہ کو یہ مسجد اتنی پسند آئی کہ دنیا میں بیت اللہ الحرام کے بعد دوسرے نمبر کی مسجد بن گئی۔ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کو نقش و نگار سے سجانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، مسجد کی آبادی کی فکر کرو۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر تم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ کبھی تمہیں ویران نہیں کرے گا، اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اس میں مشکل سے مشکل مسائل کا حل رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
سنت مبارکہ یہ رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مصیبت، کوئی گھبرانے والی خبر یا کوئی آفت آنے کو ہوتی، آپ نماز کی طرف توجہ کرتے تھے، آپ نماز کی طرف توجہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر کے اپنی لاچاری کا، اپنی بے کسی کا، اپنی بے بسی کا، اپنے ضعف و کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے حکومت سے، وزارت سے، طاقت سے، دولت والوں سے ہم نے مدد مانگی، اور جس در پر ہمیں اپنی پیشانی اور اپنے ماتھے کو ٹیک کر جس سے مدد مانگنا تھا اس سے مدد نہیں مانگی۔ کیا آپ کو وہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ سب سے پہلا جہاد، وہ سب سے پہلا مقابلہ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، صحابہ بڑے کمزور ہیں، دشمن کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم ہے، نہ سواری ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ خنجر ہے، نہ تلوار ہے، نہ برچے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دنیا میں کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے صحابہ کو کھڑا کر دیا، صفیں لگا دی، ترتیب بنا دی اور ہدایات دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ کے لیے خیمہ تیار کیا گیا تھا، آپ اس خیمے میں تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر کے اپنے سر کو اپنے مالک ذوالجلال کے سامنے رکھ دیا اور ایسی دعا مانگی ہے، ایسی دعا مانگی ہے کہ اس موقع کے علاوہ کبھی نبی نے ایسی دعا نہیں مانگی۔ بڑے ناز سے مانگ رہے ہیں اور حق تھا ناز سے مانگنے کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ کیا ناز ہے دعا کے اندر! حالانکہ دعا کے اندر نیاز ہوتا ہے، دعا کے اندر عاجزی ہوتی ہے، دعا کے اندر لاچاری اور ضعف کا اعتراف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نبی اس وقت اپنے رب سے کتنے ناز سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، آپ کے حکم کی خاطر، آپ کے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت کی خاطر ہم نے یہ 313 نہتوں کو آپ کے دین کے دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اے پروردگار، اگر آج یہ 313 کام آ گئے اور ختم ہو گئے اور شہید ہو گئے تو اے اللہ پھر اس روئے زمین پر صبح قیامت تک آپ کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ ناز ہے دعا کے اندر، اے اللہ یہ آپ کے بھروسے ہیں، یہ فاقے سے ہیں، یہ نہتے ہیں، یہ بے سر و سامان ہیں، لیکن آپ پر توکل رکھتے ہیں، آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کے دین کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ ان کے جان کی بھی حفاظت کرنا، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا، ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرنا۔ اے پروردگار، اگر آج یہ اس زمین کے اندر خاک و خون بن کر کے زمین کا پیون بن گئے تو اے پروردگار قیامت تک توحید کا نعرہ بلند کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ مانگ رہے ہیں، سر ہے کہ سجدے میں ہے، کالی کملی جس میں پاک سے، شان پاک سے سر کی جا رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ کیفیت ہے۔ آپ مونڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا اور آپ کا دین آپ کامیاب ہو گئے۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے۔ دنیا چاہے کتنی بڑی دشمن ہو جائے، ساری طاقت مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی فکر کریں گے، لیکن اگر واقعی اسلامی فکر ہمارے اندر ہے، اسلامی زندگی مسلمانوں کے اندر ہے، اسلامی معاشرہ مسلمان کے گھروں کے اندر زندہ ہے، اور یہودیت اور عیسائیت اور مجوسیت اور
مشرکیت اگر ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، اللہ ہمارے جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت. اور اگر نہیں، ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، ہماری بے راہ روی ایسی ہی رہی، تو یہ سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں بچا بھی نہیں سکتی. ہم اپنی مسجد بھی نہ بچا پائیں گے، ہم اپنے مدرسوں کو بھی نہ بچا پائیں گے، ہم اپنی خانقاہوں کی بھی حفاظت نہ کریں گے. اللہ دشمن کے ذریعے سے اس کے پر قبضہ کر لے گا. اور حج ہو رہا ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور غیر اس پر قبضہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر و قیمت سمجھو. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پیش کی تھی، میں اس کا ترجمہ کر کے چند باتیں اور عرض کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. اللہ کا یہی وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر دین ہے، اگر تمہاری زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت زندہ ہے، تم اللہ کے احکام کو ماننے والے ہو، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہو، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ کل میدان محشر میں رب ذوالجلال ان کا حشر کن کے ساتھ کرے گا؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یہ کون ہیں؟ منعم علیہم کون ہیں؟ جن پر خدا کا انعام اور خدا کا احسان اور خدا کی نظر کرم پڑی ہے. اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اگر زندگی کے اندر دین زندہ ہے، اطاعت و فرما برداری موجود ہے، تو ان کا حشر کل میدان محشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ ان کی معیت میں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو آخرت کا وعدہ ہے، یہ تو آخرت کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین پر مکمل مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری، نبی کی اطاعت تمہاری زندگی کے اندر زندہ رہی، چاہے جوان ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر دین زندگی کے اندر موجود ہے تو اللہ میدان محشر کے اندر ان کو یہ دولت عطا فرمائے گا کہ ان کا حشر اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے اندر فرمائے گا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ایسے لوگوں کی رفاقت اور ایسے لوگوں کا ساتھ کتنا بہترین ساتھ، کتنا بہترین ساتھ ہے. یہ تو آخرت کی بات ہوئی. اب دنیا کی بات سن لو. دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں کئی موقع پر فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم انہیں کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ دنیا کا انعام مل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بندہ نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى، ایمان ہو اور ایمان کے بعد اچھے کام ہو، اعمال صالحہ ہو، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو، نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے، بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس سے مراد عزت کی زندگی ہے،
چین کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، عافیت کی زندگی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اپنے اعمال کو اچھا کر لو، ہم تمہاری دنیا کو اچھا بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو اچھی بنا دیں گے۔ یہ دنیا کا انعام ہوا کہ دنیا میں سکون کے ساتھ رہو گے، یہ فتنے نہیں ہوں گے، یہ خوف نہیں ہوگا، یہ دہشت نہیں ہوگی، یہ بے چینی نہیں ہوگی، یہ کراہ نہیں ہوگی، یہ درد نہیں ہوگا، یہ کسک نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ آگے یہ دنیا کا انعام اور آخرت کا انعام اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت میں ہم ان کے نیک اعمال کا جو اجر دیں گے وہ ان کے عمل کے مقابلے میں ہزاروں ہزار گنا بہتر ہوگا، ہزاروں ہزار گنا بہتر ہوگا۔ تم دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، سنت کے مطابق ادا کرو گے، اللہ اپنی جنت کے اندر ایسا محل عطا فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ جنت ملے گی، دنیا کا بھی وعدہ، آخرت کا بھی وعدہ۔ دوسری آیت ایک اور سناتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والے بنے بندو، تم آ جاؤ میری طرف، مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ، اپنے دامن کو میرے آگے پھیلاؤ۔ یہ دنیا کے دولت مندوں کے آگے کاسے گدائی لے کر نہ پیرو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اپنے آپ کو بے عزت مت کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دولت والے ہیں، وہ طاقت والے ہیں، وہ حکومت والے ہیں، اے میرے بندو وہ بھی فقیر ہیں ہمارے در کے، ہمارے در کے فقیر ہیں۔ ہم نے انہیں دیا ہے تو ان کو ملا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کر آئے۔ تم میرے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، میں غنی ہوں، میں اغنیا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آیت اور سناتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ کتنا مضبوط وعدہ ہے، کتنا پکا وعدہ